الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، معزز سامعین اور سامعات، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں وہ رمضان کریم کا آخری عشرہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ویک کے دنوں میں جمعہ کو فضیلت عطا فرمائی. 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی اور راتوں میں لیلۃ القدر، قدر کی رات کو فضیلت عطا فرمائی. اور جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں فضیلت کی 2 حکمت اللہ تعالی نے بیان کی کہ فضیلت اس میں کس طرح آئی اور اس فضیلت کا اثر عالم بالا میں اللہ کی رحمتوں کا کیا ہوتا ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن کریم وہ مقدس اللہ کی کتاب ہے جس نے ساری قوموں کو ہدایت دی. آپ کے سامنے عرب جاہلیت، اسلام سے پہلے کا زمانہ معلوم ہوگا آپ کو کہ کیا کیا حالت تھی اور کیسے کیسے گناہوں میں اور کن کن طرح کے مظالم میں یہ لوگ مبتلا تھے. قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور اس کتاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری کایا پلٹ دی. جو گمراہ تھے وہ بالکل ایسے راہ راست پر ہدایت پر آ گئے کہ جو دوسروں کی ہدایت کے ذریعے بنے. تو یہ وہ معظم اور عظیم الشان کتاب اس رات میں نازل ہوئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. عرش عظیم سے آسمان دنیا پر اسی رات میں یہ کتاب یک بارگی نازل ہوئی. تو اس سے اس رات کی برکت اور زیادہ بڑھ گئی. اس لیے کسی وقت میں جو کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آتا ہے تو پھر وہ اس کی وجہ سے، اس کی نسبت سے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. ایک تو یہ، اور پھر اس رات میں ہوتا کیا ہے، اس رات کی قدر کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ جواب دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کا عام قانون ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کا ہی ایک ہی برائی کا بدلہ. اللہ کی کریمی شان کریمی دیکھیے کہ نیک کام جو کرتا ہے اس کا 10 گنا ثواب بڑھا دیتے ہیں، اور گناہ کا کام کسی سے اگر ہو جائے تو ایک ہی گناہ لکھتے ہیں. اور حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں سنایا تھا
کہ یہ جو دو فرشتے ہیں، نیکیاں لکھنے والے اور بدی لکھنے والے، تو یہ نیکی کا لکھنے والا فرشتہ امیر ہے اور یہ مامور ہے بدی کا لکھنے والا۔ جب کوئی نیکی کرتا ہے آدمی تو یہ فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ اب امیر کو پوچھتا ہے کہ میں لکھوں اس کو۔ اللہ کی طرف سے اس امیر کو، اس فرشتے کو یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو فوراً مت لکھو۔ یہ اس کو کہتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی یہ بندہ شاید توبہ کر لے۔ تھوڑی دیر ہو جائے پھر یہ ان سے پوچھتا ہے کہ لکھ لوں میں، کہا کہ رک جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ کچھ دیر کے بعد پوچھتا ہے کہ میں لکھ لوں یہ، تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ لکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نہ اپنے بندے کو عذاب دینا چاہتا ہے اور نہ اس کی نیکی پر ایک دم فوراً سے پکڑ کرتا ہے، بلکہ ان کو چانس اور موقع دیتا ہے۔ بدی پر فوراً پکڑ نہیں کرتا، نیکی تو فوراً لکھ لیتے ہیں، لیکن بدی جو ہوتی ہے اس پر فوراً پکڑ نہیں کرتے، بلکہ ان کو توبہ کا موقع اور چانس دیتے ہیں کہ یہ رجوع کر لے، توبہ کر لے تو اس کے نامہ اعمال خراب ہونے ہی نہ پائے۔ پھر جب وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے، لیکن لکھنے کے بعد بھی اگر وہ کسی وقت بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹوا دیتے ہیں، اور ایسا مٹا دیتے ہیں کہ وہ فرشتے کے دل و دماغ سے بھی بھلا دیتے ہیں، اور جب قیامت میں آئے گا تو اس کا نامہ اعمال میں کوئی اس کا ثبوت ہوگا، نہ فرشتے کے ذہن و دماغ میں اس کا کوئی یاد ہوگی۔ اس لیے بالکل اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ وہاں شرم نہیں کریں گے، شرمندہ نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ جب تک لوگ توبہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے۔ جب توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ ایک نیکی کی 10 نیکی، اور رمضان میں جیسے آپ پہلے سے سنتے آتے ہیں کہ کئی گنا بڑھتا ہے، اور پھر خاص اس رات میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کم از کم 1000 بھی ہم مانیں تو علماء نے لکھا ہے کہ 1000 رات کے 83 ایئرس ہوتے ہیں، 83 سال ہوتے ہیں، اور پھر 83 سال کی عبادت، اور 83 سال میں بھی کئی گناہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کتنی عبادتوں کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے آدمی پہلے سفر کرتا تھا جانوروں پر بیٹھ کر، پھر بسوں سے سفر شروع ہوا، پھر اب گھنٹوں کا، وہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، فلائٹ میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو ایسا کیا کہ پہلی امت کی کئی 100 سال کی زندگی ہوتی تھی، اس امت کی زندگی اتنی نہیں ہوتی ہے، 60-70 کے درمیان، 70-80 کے درمیان ہوتی ہے، لیکن ان کو موقع ایسا دیا اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر، کہ ایسا موقع دیا کہ اس ایک رات کو اگر عبادت کر لے تو کئی سالوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو یہ تحفہ دیا گیا ہے۔ تو بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، یہ دن وہ جو چل رہے ہیں، یہ وہ دن آئے ہیں کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنا اس کو چھپایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل آؤٹ نہیں کر دیا، فکس نہیں کر دیا کہ فلاں رات ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو آخری عشر کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر معمول یہ رہا کہ آپ رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف فرماتے تھے، سارے کاموں کو چھوڑ کر۔ حالانکہ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین و تبلیغ کے کام میں ہی ہوتے تھے، لیکن خاص طور پر عبادت کے لیے فارغ ہو جاتے تھے۔ تو اعتکاف کا مقصد ہی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے اور اللہ کی چوکھٹ پر آ جانا ہے۔
تو میں نے جیسے لاسٹ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت اعتکاف کا اگر موقع نہ ہو تو آدمی اپنے گھر میں ہی عبادت میں یہ رات گزارے، عبادت میں یہ رات گزارے، چاہے مسجد میں گزارے یا گھر میں گزارے، اللہ تعالیٰ کے عبادت کا ثواب کا جو وعدہ ہے وہ اس سے بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جب اس رات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو اور صحابہ کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کچھ ہے اس میں کچھ ہے جس کو سمجھنے والے سمجھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی پرواز کا کیا پوچھنا۔ آپ اس بات کا احساس کرتے تھے کہ اس میں کچھ ہے اور اس کو گنوانا نہیں چاہیے، اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے، اس موقع کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے، پتہ نہیں آئندہ یہ موقع ہمیں ملا یا نہ ملا۔ اس لیے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ جو عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جاب سے تو گھر پہ بٹھا دیا ہے، اسباب ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جاب سے فارغ کر دیا ہے، اور دیکھو جاب سے فارغ کرنے کے بعد بھی کمائی گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے دے دی، جاب پہ نہیں جاتا، لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے دل میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی گھر بیٹھے ان کو دے دو، تو کوئی فکر بھی نہیں رکھی، جاب پہ بھی نہیں، کمائی بھی مل گئی، روزی روٹی بھی مل گئی۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے لیے میں نے سارے اسباب مہیا کر دیے ہیں، پرووائڈ کر دیے ہیں، اور یہ مہینے بھی دیے ہیں، یہ راتیں بھی دی ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اب دیکھو میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ تو اب بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ رات میں بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر کی لگاتے ساری رات گزار دیتے ہیں، جو بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور بعض اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں کہ جو اس رات کو کام میں لاتے ہیں، اس رات کو کام میں لاتے ہیں، اس رات میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھاتے ہیں، رات میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہیں اللہ کے پاس، اور اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تو یہ رات کی بڑی قدر ہونی چاہیے، اور چاہے کتنا بھی فاسق فاجر آدمی ہو، کتنا بھی فاسق فاجر آدمی ہو، اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً ان راتوں میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا آدمی تھا جو بالکل فاسق فاجر ایسی برائیاں کرتا تھا، لوگ بھی اس کے تنگ آ گئے تھے، لوگوں نے اس کو تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا اور دوسرے لوگوں سے بھی کہا کہ بھئی اس کا کیا علاج کیا جائے۔ اس کو گاؤں سے باہر نکال دیا، جنگل میں ڈال دیا کہ اس کو نکالو یہاں سے، خود بھی فاسق فاجر ہے، برائیاں کرتا رہا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا رہتا ہے، چلا گیا۔ اب وہ وہاں زندگی گزارنے لگا۔ ایک رات اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، چاہے تیری مخلوق مجھے نکال دے، سب مجھے اکیلا کر دے، لیکن تیرا در میرے لیے کھلا ہے، بند نہیں ہے۔ میں اپنی ساری زندگیوں کی اس کالے کاموں سے تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ بس وہ گھڑی تھی، اس کا کام بن گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا وہاں پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ، میرا ایک ولی، میرا ایک دوست کا انتقال فلاں جگہ پر ہو گیا ہے، تم جاؤ سب گاؤں والوں کو لے کر ان کو غسل وغیرہ دو اور ان کی صلاۃ الجنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر جب گئے تو دیکھتے ہیں تو وہ آدمی کہ اس کو تو ہم نے نکال دیا تھا، اور یہ اتنا فاسق فاجر آدمی تھا، اور اس کے لیے مجھے باقاعدہ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ جاؤ ان کی نماز جنازہ پڑھو وہاں پر۔ خیر غسل کیا، دفن جنازہ نماز پڑھ کے دفن کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، اس کی تو زندگی یہ تھی، اور اس کے انتقال پر تو نے مجھے وحی کی اور وہاں بھیجا ہم لوگ سب لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگوں نے اس پر دروازے بند کر دیے تھے، لیکن میرا دروازہ اس کے لیے کھلا تھا۔ اس نے ایک چیخ ماری اور ایک پڑ میں، ایک ساتھ میں اس نے مجھے یہ کہا کہ تیرا دروازہ میرے لیے کھلا ہے، مخلوق نے میرے لیے دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن تیرا دروازہ میرے لیے کھلا ہے، میں سچے دل سے اپنے سارے گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔
تو میں نے اس کی توبہ قبول کر لی، اور اس کی وہ دل کی وہ کیفیت تھی کہ میں نے اس کو دوست بنا لیا، وہ میرا ولی بن گیا۔ تو موقع ایسے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھا موقع اور چانس ہے، پتہ نہیں آئندہ ہمیں یہ دن ملے نہ ملے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کی ہم قدر کریں، اور جتنا ممکن ہو اپنا تھوڑا سا آرام دن میں کر کے رات کو اللہ کے سامنے تلاوت میں، اللہ کے سامنے نوافل میں، تہجد میں، دعاؤں میں گزارے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے امت کے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے، یہ جو وبا پریشانی ہے ان سے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ کوئی شخص اگر صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کر کے اپنے اعمال کے وسیلے سے مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سن لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب کریں گے۔ تو یہ موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور خصوصاً آج کیا فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اس میں فرشتے اترتے ہیں، فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں، اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرشتوں کے ساتھ جو صدر ہے سب کے جبرائیل وہ بھی آتے ہیں۔ وَالرُّوحُ فِيهَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا، اس میں اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اور جب اللہ اپنے یہاں کی مخلوق کو جب بھیجتے ہیں، جیسے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز پیش آ جاتی ہے تو آرمی کو بھیج دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی آرمی کو اس وقت بھیجتے ہیں۔ وہ آرمی کون سی ہے جو اللہ نے بھیجی ہے؟ رحمت کی بھیجی ہے۔ تو فرشتے اور جبرائیل یہ آتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ سلام، پوری رات سلامتی کو ہوتی ہے، سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے، لوگوں کے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، حتیٰ مطلع الفجر، یہ طلوع فجر تک یہ ساری رات یہ رہتا ہے، ساری رات یہ حالت رہتی ہے۔ پھر بھی اگر ہم جیسا کوئی کم نصیب ہو کہ بیڈ پر سوتا رہے اور اس رات سے محروم رہے، تو پھر ہم جیسے کم نصیب کوئی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ان راتوں کی قدر کر کے اس میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی، اور اپنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی، اور اللہ کے ساتھ جڑنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بڑی رات ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس رات کو مخفی رکھا ہے، یہ نہیں کہہ دیا کہ فلاں ہی رات ہے، مخفی رکھا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ آخری عشرے میں اس رات، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اگر ایک کہہ لیتے تو پھر دوسری راتوں کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو ڈھونڈنے میں دیر بھی لگتی ہے، اس کو ڈھونڈنے میں دیر بھی لگتی ہے، اس کا شوق بھی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ان راتوں میں پوری عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی ایک رات اس کے چانس اور موافق ہو جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے۔ اتنی زندگی ہوتی ہے لیکن ہزاروں سال کا عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً ان راتوں میں یا ان دنوں میں آخری عشر میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسجدیں بند ہیں ابھی، اس لیے اس مسجد کو اپنی سخاوت میں ضرور یاد کریں۔ جہاں آپ جانی عبادت کرتے ہیں وہاں مالی عبادت کا بھی بہت بڑا ثواب اس راتوں میں، ان دنوں میں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اس مسجد کو ضرور اپنی سخاوتوں میں یاد کریں۔ مسجد یہاں پر 4 بجے سے لے کر 10 بجے تک بالکل کھلی رہتی ہے، جس وقت بھی کوئی یہاں آ کر ڈونیشن ڈراپ کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، یا ای ٹرانسفر کرنا چاہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔